ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا، نہ ظاہری طور پہ، نہ باطنی طور پہ، نہ ذلی طور پہ، نہ بروزی طور پہ کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ ہمارا اختلاف مرزائیوں سے اس لیے ہے کہ مرزائی کہتے ہیں کہ اور نبی آئے گا، یا آ گیا ہے، یا آنے والا ہے، لیکن ہمارا یہ کامل اور محکم عقیدہ ہے کہ حضور الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں۔ سبحان اللہ۔ مرزائی آپ کے علاقہ میں رہتے ہیں، میرے علاقہ میں بھی رہتے ہیں، میرا تعلق بھی سیاست سے، یہاں پہ بھی سیاست سے شوق رکھنے والے بیٹھے ہوں گے، علاقہ کے نمبردار بیٹھے ہوں گے، فیصلے کرنے والے پنچایت کے لوگ بیٹھے ہوں گے۔ آج ہم جرت نہیں کرتے کسی کو یہ کہیں کہ تم مرزائی ہو۔ جرت کیوں نہیں کرتے؟ مجبوریاں ہیں ہماری۔ ہم سوچتے ہیں کہ یار ہم نے ووٹ لینے ان سے، یہ بھی سوچتے ہیں کہ یار بننا سانجا ہے، شادی برادری ہے، کچھ اور مجبوریاں بھی ہو سکتی ہیں، معاملات اور بھی ہو سکتے ہیں، لیکن احبابو سن لو، یہ مجبوریاں کافی نہیں، یہ باتیں سچ نہیں۔ جو مرزائی ہے اس کو مرزائی کہو، وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، وہ حضور الصلوۃ والسلام کی رسالت کا انکاری ہے۔ اور اگر آج ہم ان سے یاریاں باشیاں نبھا رہے ہیں، سنگت ساتھ نبھا رہے ہیں، اس میں بھی ہمارا عقیدہ کامل نہیں ہے، ایمان پختہ نہیں۔ تجارت کوئی مجبوری نہیں ہے، سیاست کوئی مجبوری نہیں ہے، لین دین کوئی مجبوری نہیں، پڑوسی ہونا کوئی مجبوری نہیں۔ جو مرزائی ہے اس سے مرزائی کہو، وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے۔ یہی ہمارا اختلاف ہے، اور عقیدہ بھی کامل وہی ہے کہ حضور الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری اور سچے نبی ہیں۔ توجہ آپ میری طرف رکھیں، جس طرح یہ ہمارا عقیدہ اسی طرح اہل سنت و جماعت۔ اہل سنت جنہیں اللہ نے زبان دی ہے وہ بول پڑے ہیں، اہل سنت و جماعت، والجماعت نہیں، اہل سنت و جماعت۔ یہ ول والی جماعت اب بنی ہے، انہیں 20-25 سال ہوئے ہوں۔ نوجوان تو جانتے نہیں ہیں، نوجوانوں کو تو جہاں پہ بھی تم لے جاؤ وہ چل پڑیں گے۔ محرم آ جائے تو وہ محرم کی مجالس میں چل پڑتے ہیں، ریونڈ کا جلسہ آ جائے تو وہاں پہ کھود پڑتے ہیں، میلاد کی محفلیں ہو جائیں وہاں پہ آ جاتے۔ مذاق بنا رکھی ہے، مذاق بھی صرف دین کے ساتھ، باقی دنیا داری کا ہمیں بڑا پتہ چلتا ہے، سیاست کا بھی بڑا پتہ چلتا ہے، یاری نبھانے کا بھی بڑا پتہ نہیں چلتا، معصوم بن جاتے ہیں، چھوٹے بچے ہو جاتے ہیں۔ یہ قصہ لطیف ابھی نا تمام ہے، جو کچھ بیان کر رہا ہوں یہ آغاز باب تھا۔ تو احباب میں عرض کر رہا ہوں، مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ختم نبوت پہ سمجھوتا نہیں ہو سکتا، دوسری رائے نہیں ہو سکتی، امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی، نظر ثانی نہیں ہو سکتی، اسی طرح مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی سمجھوتا اور دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے۔ اب سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، سمجھ جائیں۔ مقام مصطفیٰ کیا ہے؟ نبیوں نے پہچانا ہے، نبیوں نے جانا ہے، نبیوں نے دیکھا بھی ہے، پہچانا بھی ہے، جانا بھی ہے، مانا بھی ہے۔ سبحان اللہ کہہ دے بھائی صاحب۔ حضور کی ذات پہ درود شریف بھی آپ پڑھ لیں۔ زندہ باد۔ ناروں سے بھی گریز کرنی ہے، وقت بھی بچانا ہے، گفتگو بھی پوری کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر نبیوں میں سے ایک نبی، کوہ طور کی پہاڑی پہ گئے، کوہ طور کی پہاڑی پہ گئے، 40 دن کا چلہ کاٹ کے اللہ کے حضور ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں، مالک تیری عبادت کر کے آیا ہوں، تیری بارگاہ میں کچھ مانگنے کے لیے۔ توجہ ہے؟ سبحان اللہ۔ پیچھے والے بھائی بول پڑے، سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب تورات، فرعون کا دربار ہے، اللہ کا نبی تبلیغ کر رہا ہے۔ آج ہم حق کی بات نہیں کرتے، ڈرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے کہ مالک تورات میں پڑھا ہے، تورات میں لکھا ہوا ہے
ایک ایسی امت آئے گی جو آئے گی بعد میں، لیکن جنت کے دروازے اس امت کے لیے سب سے پہلے کھولے جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان مقام مصطفیٰ آپ کو سمجھا رہا ہوں، سادہ لفظوں، زور نہیں لگاؤں گا، کان پہ ہاتھ نہیں رکھوں گا، سر نہیں لگاؤں گا۔ تورات میں پڑھا ہے ایک ایسی امت آئے گی جو آئے گی بعد میں، لیکن جنت کے جو دروازے ہیں سب سے پہلے اس امت کے لیے کھولے جائیں گے۔ مالک وہ امت مجھے دے دے۔ سبحان عبادت کر کے آیا ہوں، ریاضت کر کے آیا ہوں، چلا کاٹ کے آیا ہوں، تیری تبلیغ کر کے آیا ہوں، 40 دن اعتکاف کر کے آیا ہوں۔ مالک یہ دعا مانگ رہا ہوں وہ امت مجھے دے دے۔ جس امت پہ مال غنیمت حلال ہے وہ امت مجھے دے دے۔ مالک رسالت کا بھی منصب دیا ہے، پیغمبری کے بھی عہدے دیے ہیں، لیکن سوال یہ مانگ رہا ہوں، سوال یہ کر رہا ہوں، عرضی یہ پیش کر رہا ہوں۔ مالک تورات میں پڑھا ہے ایک ایسی امت بھی آئے گی جس امت کے علماء حق بنی اسرائیل کے علماء کرام سے بھی ان کی شان زیادہ ہوگی۔ سبحان اللہ، وہ امت مجھے دے دے۔ سوال کر رہا ہے اللہ کا نبی، اور ہر ایک سوال کے جواب یہی ملتا ہے کہ وہ امت میرے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ بات یہاں پہ ختم نہیں ہو رہی، اب شروع ہو رہی ہے۔ جواب وہ امت میرے پیارے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اے موسیٰ اور کچھ مانگنا ہے تو مانگ لے، یہ تیری دعائیں، یہ تیری التجائیں، یہ تیری التماسیں پوری نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ مالک تو مالک ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تو پیدا کرنے والا ہے، میں تیری مخلوق ہوں، تو خالق ہے، میں عاجز ہوں، میرا کوئی زور نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے، بس آرزویں جو تھی میں نے تیری حضور پیش کر دی ہیں۔ اب صرف اتنی آرزو ہے، اگر وہ امت مجھے نہیں دیتا تو بے شک نہ دے، مجھے اس امت کا حصہ بنا دے۔ ریکارڈنگ چونکہ ہو رہی ہے، اس علاقہ میں وہ احباب زیادہ رہتے ہیں، یہاں پہ بھی میں دیکھ رہا ہوں بھائی ہیں میرے، وہ ہم بھی حنفی ہیں وہ بھی حنفی ہیں، لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھتے نہیں ہیں وہ حقیقت کو۔ ریکارڈنگ چونکہ ہو رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ میرا نقطہ گفتگو ان لوگوں تک پہنچ جائے اور آپ جہاں پہ کھڑے ہیں آپ کو سمجھ آ جائے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ مالک تیری مرضی ہے، اگر تو وہ امت کا مجھے حصہ نہیں بناتا، وہ امت اگر مجھے نہیں دیتا، میرے حصے میں نہیں آتی تو کوئی بات نہیں، مجھے اس امت کا حصہ بنا دے، اس نبی کا مجھے امتی بنا دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے اور میرے نبی کی امت میں ہونے کے لیے نبی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ مقام مصطفیٰ ہے۔ آج تو ہم ترازو اٹھا کے بیٹھے ہیں، نبی کی شان تول رہے ہیں۔ مولوی کہتے ہیں کہ نبی کے پاس اختیار نہیں، حالانکہ مولوی کی داڑھی بھی ہے، ماتھے پہ محراب بھی سجا رکھا ہے، ہاتھ پہ اللہ اللہ کا نام بھی چپ رہا ہے۔ احباب سن لو اس بات کو، حقیقت کے اس امر کو سن لو، عبادتیں بے شک جتنی بھی کر لو، ریاستیں بے شک جتنی بھی کر لو، ایک حج نہیں 100 حج تم کر لو، بیت اللہ شریف کی چھت پہ کھڑے ہو کے اللہ اکبر کی اذانیں صدائیں بلند کر کے آ جاؤ، نمازیں پڑھ کے آ جاؤ، اگر سینے میں محبت مصطفیٰ، اگر کلیجے میں عظمت مصطفیٰ، اگر من میں مقام مصطفیٰ نہ ہو، خدا والد کی قسم انسان کامل مومن مسلمان نہیں۔ نعرے نہ لگائیں، نعروں کی گنجائش نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مولانا صاحب میں آپ سے متوجہ ہوں، میں آپ سے آج گفتگو کر رہا ہوں تو میں عرض کر رہا ہوں، یہ فتویٰ سمجھے، حقیقت سمجھے، مسئلہ سمجھے، اپنے ہی کسی مولوی سے پوچھ لیں کہ ضروریات ایمان میں سے حضور کی محبت کتنی اہم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کے پاس کاپی پنسل ہو تو نوٹ کرتے جائیں، 12 نبیوں نے حضور کی امت میں ہونے کے لیے دعائیں مانگی ہیں۔ سبحان اللہ، نہیں بیٹھے آپ یہاں پہ، سبحان اللہ، 12 نبیوں، نوجوانوں تم سن لو، زندگی کو اب تم نے گزارنا ہے، حالات کا مقابلہ بھی تم نے کرنا ہے، بزرگوں نے جیسی تیسی گزار لی، اب یہ نہ ہو
کہ کوئی بھی آئے تمہارے بازو کو پکڑ لے اور تمہیں لے جائے، یہ بد عقیدگی کو ختم کر دو۔ آج مسلک حقہ کو سمجھو، وہ کون سا مسلک؟ میں یہ نہیں دعوت دیتا کہ تم میرے بیعت ہو جاؤ، مجھے مریدوں کی کمی نہیں، آپ کو پیروں کی کمی نہیں، تو میں عرض کر رہا ہوں صرف اتنی سی گفتگو۔ مقام مصطفیٰ یہ دیکھیں کہ 12 نبیوں نے حضور کی امت میں ہونے کے لیے دعائیں مانگی ہیں۔ اگر میں کہوں، بے شک آپ نہ مانیں، اگر علماء دیوبند بھی کہیں اس حدیث کو مانیں، واقعی توصیف کریں، تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا۔ 12 نبیوں نے، حضرت داؤد علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 12 نبیوں، مختلف نبیوں نے دعائیں مانگی، آرزویں پیش کی، حضور کی امت میں ہونے کے لیے حسرتیں پیش کی۔ تو آج ہم امتی ہیں، ہمارا زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم اپنی محبتیں، اپنا ادب، جذبات اور احساسات کی جو سمت ہے، گنبد خضرا کے مکین کی جانب لے جائیں۔ سبحان اللہ، آواز اگر آ رہی ہے تو سبحان اللہ کہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام انسانیت کے نقطۂ آغاز، جب ان کا آخری وقت آیا، اپنے بڑے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو بلواتے ہیں اور کچھ نصیحتیں کرتے ہیں۔ بیٹا، میں دنیا سے جا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کچھ کلمات تمہیں میں سمجھا دوں اور ان پہ عمل کرنا۔ تو اولاد اگر والدین سے محبت واقعی ہی کرتی ہے تو پھر والدین کہ ہر ایک احکامات پہ اولاد عمل کرے۔ والدین کی دنیا میں جن سے دوستیاں تھیں، جن سے رشتہ داریاں تھیں، اولاد کا حق بنتا ہے، اولاد کا جو حق سمجھے وہ بول پڑے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اولاد کا حق بنتا ہے کہ والدین کے دوستوں کے ساتھ محبت کرے، والدین کے رشتہ داروں سے پیار کرے، والدین کے جو قریبی احباب ہیں ان سے دوستی نبھائے۔ آج تو حساب ہی الٹ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے بڑے فرزند ارجمند حضرت شیس علیہ السلام کو یہ وصیت فرما رہے ہیں کہ میں جا رہا ہوں دنیا سے، یہ نظام قدرت ہے، رہنا کسی نے بھی نہیں ہے، بیٹا یہ وصیت میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، اس پہ عمل کرنا۔ سبحان اللہ۔ وقت کا نبی تھا، وقت کے نبی کو وصیت فرما رہا ہے۔ ابا جی وصیت پہ عمل کروں گا۔ وہ وصیتیں کیا تھیں؟ 2 وصیتیں تھیں۔ بیٹا ایک یہ وصیت، اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کسی کو نہ ٹھہرانا، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ کی بندگی میں کسی اور کا حصہ نہیں ہے، اللہ رب العزت کی ذات سے ہر وقت با امید رہنا، جو بھی مانگنا رب سے مانگنا۔ اس علاقہ کی روٹین ہے نا، جو بھی مانگنا رب سے مانگنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں سمجھتا ہوں، میں آپ کی نبضوں سے واقف ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور دوسری وصیت، بیٹا مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھنا۔ اب یہاں پہ حاجی صاحب سوال اٹھتا ہے، ابھی حضور اصلاۃ والسلام تشریف فرما نہیں ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہیں، حضور اصلاۃ والسلام آخری نبی ہیں، درمیان میں نبی بھی آئے، رسول بھی آئے، پیغمبر بھی آئے، 1,30,999 اللہ کے جلیل القدر ہستیاں آئیں، حضور اصلاۃ والسلام آخری نبی، اور بیٹے کو یہ وصیت فرما رہے ہیں کہ مقام مصطفیٰ کا خیال رکھنا۔ بیٹے نے ہاتھ جوڑ کے سوال کیا، ابا جی جسارت کر رہا ہوں، ناراض نہ ہونا، بے ادبی نہ سمجھنا، اگر ایک سوال کرے اس کا جواب دے دینا۔ باپ نے دیکھا کہ بیٹا کچھ حسرت پیش کر رہا ہے، باپ نے جواب دیا، بیٹا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ حضرت شیس علیہ السلام نے عرضی، مقام مصطفیٰ کا کیوں خیال رکھو، یہ مسئلہ انتہائی ضروری کیوں ہے؟ بات یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ رب العزت کے ہمہ وقت
عبادت میں مصروف رہنا. لیکن ابا جی صاحب مقام مصطفیٰ کا بھی تذکرہ کیوں فرمایا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے جو جواب دیا، احباب سن لو، دین اسی بات پہ قائم ہے. دین کو اگر سمجھنا ہے، مسئلہ کے حق کا کہ اگر نشاندہی کرنا چاہتے ہو، آؤ پھر روحانی طور پہ جو تمہارے بھی باپ ہے، جو میرے بھی باپ ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے جو فلسفہ، جو مسئلہ، جو حقیقت کا امر اس کائنات کو سکھا دیا ہے. بچہ میں کیوں تمہیں مقام مصطفیٰ کا سبق دے رہا ہوں؟ جب میں نے ایک دانہ کھایا تھا، اللہ رب العزت نے مجھے جنت سے بے دخل کر دیا تھا. میں در بدر پہ عبادتیں کرتا رہا، زمین کا کوئی چپا باقی نہ رہا جہاں پہ میں نے رب کی ذات کا سجدہ نہ کیا ہو. لیکن بچہ سن لو، جب میں نے عرش کی چوٹی پہ نظروں کو اٹھا کے دیکھا، نام محمد سجا ہوا تھا. جب میں جنت میں تھا، جنت کے درختوں پہ نام محمد سجا ہوا تھا. جب میں جنت میں تھا، جنت کی در و دیوار پہ نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا. میں سمجھا اگر اللہ کی بارگاہ میں میری قبولیت اور توبہ کا کوئی ذریعہ بن سکتے تو یہ نام. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ، یہ بول پڑے بھائی صاحب. سبحان اللہ. میں آپ کو یہ دعوت نہیں دے رہا کہ آپ میرے بیعت ہو جائیں، مجھے کمی نہیں ہے مریدوں کی، آپ کو پیروں کی کمی نہیں ہے. آپ کو اپنا مسلک ہے اور مبارک. میں تو سنی ہوں، حنفی ہوں، بریلوی ہوں، مجھے اپنے مسلک پہ ناز ہے. سبحان اللہ، اسی مسلک پہ مرنا ہے، اسی مسلک پہ جینا ہے. سبحان اللہ. آپ کے سامنے ایک ان پڑھ سا بندہ تقریر کر رہا ہے، لیکن مجھے فخر یہ ہے، یہ حضور کی نالین کے صدقے سے اللہ نے مجھے یہ بولنے کا شرف عطا فرمایا. مجھے اپنے علم پہ ناز ہے. سبحان اللہ. تو احباب میں عرض کر رہا ہوں مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. اس لیے میں نے وصیت کی کہ اللہ نے میری توبہ کو، میری معافی کو نام محمد کے ذریعے سے قبول فرمایا. سبحان اللہ. حضرت آدم علیہ السلام اپنے ہی کسی مولوی سے پوچھ لینا، ہزارہ سال عبادت کرتے رہے، جب جنت سے نکالے گئے ہزارہ سال. کتاب میں لکھتے ہیں کہ 600 سال، بعض میں مختلف اور بعض میں 600 سال. حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ اور استغفار کی تسبیح پڑھی، لیکن دعا قبول ہونی تھی نام محمد کے صدقے سے. یہ مقام مصطفیٰ ہے. وہ دعا درجہ قبولیت تک نہیں پہنچ سکتی جس دعا میں حضور کی ذات پہ درود نہ بھیجا جائے. میں کہوں آپ بے شک نہ مانا، اگر کوئی اور مولوی کہے، آپ کا ہی کوئی شیخ الحدیث کہے، علماء دیوبند کے پیر و مرشد کہیں، تو پھر ماننا پڑے گا. دعا عبادت کا مغز ہے. بے شک یوں مانگو، بے شک یوں مانگو، بے شک یوں مانگو، جیسے مانگو، دل میں مانگو، ظاہری طور پہ مانگو. دعا ہم تو مانگنے والے ہیں یوں. عبادت کا مغز ہے. نماز پڑھ لیں دعا نہ مانگے، جنازہ پڑھ لیں دعا نہ مانگے. نہیں بیٹھے آپ یہاں پہ. یہی تو آج فتنے فساد. دنیا کہاں کی کہاں تک پہنچ گئی. مولوی صاحب نے اسی مسئلے پہ امت کو لڑایا ہوا ہے، اور ہم سوچتے ہیں کہ واہ کیا بات ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے یہ وصیتیں فرمائی، حضور علیہ السلام کا مقام اپنے بچوں کو بتایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور کی امت میں ہونے کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں. آج ہم حضور کے امتی ہیں، اس حساب سے ہمارا زیادہ حق بنتا ہے کہ صبح دوپہر شام اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی ذات کا بھی خیال رکھیں. آخری بات، مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں نے جانا، پہچانا، ادب کیا. حضور علیہ السلام کے صحابہ کی جانب آ جائے. آج تو ہم صحابہ کے نوکر ہیں، موٹر سائیکلوں پہ لکھوانے تک. مولوی صاحب تمہارے ضمیر کو جھٹلا رہا ہوں، موٹر سائیکلوں پہ لکھوانے تک.
दीवारों तक लिखवाने थे, ये तुम मोहब्बत कर रहे, ये तुम फसाद फैला रहे हैं, ये तुम्हारी मोहब्बत है? मोहब्बत का यही अंदाज है, मोहब्बत का यही तरीका है? अगर लगाना चाहते हो तो मेरी जात पे फतवा लगाओ। मोहब्बत का ये अंदाज नहीं है। एक तबका कहता है कि मैं सिर्फ हुजूर इस्लाम के सहाबा का नौकर, दूसरा उस पे कहता है कि नहीं मैं सिर्फ हुजूर की आल का नौकर। अगर वाकई तुम दीन के सच्चे अलंकार हो, वाकई तुम मदारिस चलाना चाहते हो, वाकई तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत की रबूबियत से मोहब्बत रखने वाले हो, वाकई तुम हुजूर की सुन्नत, हुजूर की शरीयत के ताबेदार हो, तो फिर तुम्हें हुजूर इस्लाम की जात से, आपके सहाबा से, आपके आले इत्तेहाद से और हुजूर की उम्मत में जितने भी वली कलंदर हैं उनकी जात से मोहब्बत करनी पड़ेगी। सुभान अल्लाह, नहीं बैठे आप, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, भाई साहब, सुभान अल्लाह, अर्ज कर रहा हूँ आखिरी बात। सुभान अल्लाह, सहाबा कराम ने भी खूब अमल करके दिखाया, मुकाम मुस्तफा को समझा। सुभान अल्लाह, हजरत बिलाल हबशी, एक बात और उसके बाद इजाजत, आपके ज़ौक़ के पेश नजर। सुभान अल्लाह, हजरत बिलाल हबशी को कौन नहीं जानते, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। रंग का काला है, मोटे मोटे होंठ है, हबश से आया है, बिरादरी वाले जिससे अपने दरमियान नहीं बैठाते, एक आधा गिलास पानी दे दे। रंग का काला है, मोटे मोटे होंठ है। ये नक्शा मैंने नहीं खींचा, ये नक्शा किताबों में लिखा हुआ है। अगर मैं बताऊं तो आप मेरे ऊपर फतवा लगा सकते हैं। हबश का रहने वाला है, गरीब है, गुलाम है, बिकता बिकाता मदीनतुल मुनव्वरा में पहुंच गया। हुजूर इस्लाम की ज़ौजा जब हुजूर इस्लाम के निकाह मुबारक में आए, अपनी हर एक चीज हुजूर की खिदमत में पेश करती है, साथ ये गुलाम भी पेश करती है। अर्ज करते हैं कि सुना, मेरी हर एक चीज के आप मालिक हैं, आज हिसाब उलट है। मैं सवाल छोड़ के जा रहा हूं, जवाब अपने दिल में आप बना लेना। सुभान अल्लाह, सोना मेरी आप हर एक चीज के मालिक हैं, ये गुलाम भी आपकी खिदमत में पेश कर कबूल फरमाए। बिलाल हबशी ने जब देखा निगाह नबूवत को, अर्ज करते कि सोना जमाने का दुदकारा हुआ हूं, बिरादरी वाले अपने दरमियान बिठाते नहीं है कि बिलाल तू कोड़ा है, इलाके वाले भी प्यार नहीं करते, गरीब हूं। सोना अगर जाता तो कहां जाता, आपके दर पे आया। मुझे मालूम है जमाने में कहीं अमन मिल सकता है तो वो आपकी जगह, जमाने में कहीं प्यार मिल सकता है वो भी आपकी जगह। सोना मैं सुनता आ रहा हूं, जमाने में जिसका कोई ना हो, रब का रसूल उसका जमन बन जाता है। सोना मैं जानता हूं, जमाने में जो लाचार हो, बेबस हो, बेकस हो, यतीम हो, बेपरवाह हो, सोना मैं सुनता आ रहा हूं, आप उसके मदाव और मददगार बन जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, सुभान हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मकाम मुस्तफा का आपने क्या मुजाहरा दिखाया। कुरैश के सरदारों ने आपको पकड़ा, कुरैश के सरदारों ने पकड़ा, बिलाल हबशी को ले गए, जहाँ पे सजा दी जाती थी, जहाँ पे तकलीफें दी जाती थी। उनका एक खास कमरा था, खास हाल था, खास जगह बनी हुई थी। शैब अबी तालिब के नाम से वो जगह मशहूर थी, वो खाटी जानी जाती थी। हजरत बिलाल हबशी भी पहुंच गए, कफार के चेलों ने पकड़ा, ले गए। जब ले गए बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये कह रहे हैं कि बिलाल अगर जिस्मानी तकलीफ से बचना चाहते हो तो फिर ये कलमे अदा करो। जिस्मानी तकलीफ से अगर बचना चाहते हो कि तुम्हें कोड़े ना लगे, तुम्हें पत्थर ना लगे, तुम्हें जख्मी ना किया जाए, चाहते हो अपनी अफियत, अपनी खैर, अमन चाहते हो तो फिर ये कलिमात अदा करो। वो कलिमात क्या थे उसको सुन लो, ईमान इसी बात पे छुपा हुआ है। बस नौजवानों, तकरीर का यही लुब्बे-लुबाब है। मैं आपको सिर्फ यही दावत दे रहा हूँ, जमातों ने नहीं छुड़वाना, तंजीमों ने भी क़यामत के रोज नहीं छुड़वाना। किसी पीर ने, किसी आलिम ने, किसी मुफ्ती ने, किसी मौलवी ने अगर कोई जिम्मेवारी देता है तो मुझे भी ले जाओ उसके पास। कोई गारंटी देता है तुम्हारा मौलवी, तो मैं भी उसका बैयत होना चाहता हूँ। नहीं बैठे यार आप यहाँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाजी साहब, हजरत बिलाल हबशी को कफार ने ये कहा कि
کہ تم یہ کہو یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کا نبی نہیں ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ جادوگر ہے، بس تم یہ کہو جو کفر کلمات ہیں تم یہ ادا کر۔ حضرت بلال حبشی نے للکار کے جواب دیا کہ تم میری غیرت کو للکار رہے ہو، تم کیا سمجھتے ہو بلال غریب ہے، رنگ کا کالا ہے، تم کیا سمجھتے ہو بلال عقیدے کا کچا ہے، ایمان میں کمزور ہے، تم میرے زخم کو، میرے جسم کو زخموں سے چھلنی کر دو۔ بلال حبشی کے لب پہ یہی کلمے ہوں گے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کا سچا سبحان رسول۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج کانٹا چبھ جائے ہم جماعت بدل دیتے ہیں، آج چاولوں کی خاطر، پیسوں کی خاطر، داروں کی خاطر آج عقائد تبدیل کیے جا رہے ہیں۔ بلال حبشی نے جان کا سودا کر لیا لیکن مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سودا نہیں کیا۔ یہ صحابہ کا انداز زندگی تھا۔ اب میں کیا آپ کی خدمت میں پیش کروں ایک ایک صحابی رسول۔ تمہارے مرنے کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ صحابہ کی تعداد کتنی تھی، 1,44,000 تعداد تھی صحابہ کرام علیہ رضوان کی۔ ہر ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام مصطفیٰ کا علمدار تھا، جانثار تھا، پہرے دار تھا، چوکیدار تھا، اور زندگی حضور کے مقام کو حضور کے مقام پر نچھاور کر دینے والا تھا۔ اساں کے ظہوری نال ساڈا کی بیان ہے، اوندیاں تے صفتاں دا نات خاں قرآن ہے، صورتاں سپارے اے رنگ ہے نبی دے جمال دا، لب تے لے آواں کتھوں سونا۔ آپ بھی بول پڑے تاکہ ثواب میں سب شامل ہو جائے۔ لب تے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا۔ احباب یہی عقیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان کا، یہی عقیدہ حضور کے آل و اطہار کا، یہی عقیدہ اللہ کے ولیوں کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین کے صدقے سے اللہ نے کائنات کو حسن بخشا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرا ذوق اب بن رہا تھا لیکن نماز اثر کا وقت قریب ہو چکا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں مجھے کسی کے مسلک پہ ہٹ کرنے کی ضرورت نہیں، جو حق تھا میں نے حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں اس کو حق سمجھتا ہوں، بیان کرنے میں کوئی شرم نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں۔ جہاں پہ اصلاح کی ضرورت ہے مجھے آپ کہہ سکتے ہیں بھرے مجمع میں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں احباب آؤ اپنے عقائد کو، اپنے ذہنوں کو، شعور کو، اپنے فہم کو، اپنے علم کو، اپنی سوچ کو، اپنے فکر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے جوڑ جائیں تاکہ دنیا میں بھی سرخرو ہو جائیں اور آخرت میں بھی سرخرو ہو کے اٹھیں۔ میں عرض کر رہا ہوں احباب اگر دنیا کی خیر چاہتے ہو، آخرت میں بھی سرخ رہے چاہتے ہو، دنیا میں بھی اللہ کے مقرب بندے بننا چاہتے ہو اور قیامت کے روز بھی اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، تو پھر ذریعہ، وسیلہ، ریفرنس اور واسطہ اور وسیلہ یہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو پکڑ لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔